صحابہ کرام کے بیچ میں جیسے ہم سرگوشی میں بات کر لیتے ہیں، یہ آدمی بہت اچھا آدمی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجب لہ، اس کے لیے واجب ہو گیا۔ پھر ایک جنازہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ جنازہ آ گیا ہے۔ لوگوں کی سرگوشیاں آپس میں وہ ایسی تھی کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، تکلیف دہ آدمی تھا، لوگوں کو اس سے امن اور سلامتی نہیں تھی۔ یہ بات جب سارے لوگوں کی زبان زد عام ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ، اس کے لیے بھی واجب ہو گیا۔ تو لوگوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو پوچھتے بھی تھے، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور اسے محفوظ کرنے کے اور بعین ہی اسی طریقے سے آگے پھر بتاتے بھی تھے، لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دو جنازے آئے، ایک کے بارے میں اچھا رجحان تھا لوگوں کا، ایک کے بارے میں نہیں تھا اچھا رجحان، آپ نے دونوں کے لیے وجبت لہ فرمایا کہ واجب ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے تو اتنا ہی فرمایا کہ واجب ہو گیا ان کے لیے، لیکن کیا واجب ہوا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے لیے لوگوں نے گواہی دی کہ یہ اچھا نہیں تھا، لوگوں کی گواہی قبول ہو گئی، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ بھائی ہم سب نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی نہیں رہے گا اس دنیا میں، وقت مقررہ پر ہر آدمی اس دنیا سے جانے والا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں ایسا کردار ادا کریں، پڑوس کے اندر ہمارا کردار مثالی ہو، رشتوں کے اندر ہمارا کردار مثالی ہو، دوستی کے اندر ہمارا کردار مثالی ہو، کاروبار کے اندر ہمارا کردار مثالی ہو، کہ جب ہم نہیں ہوں گے ہر آدمی افسوس کرے گا کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ وہ دو صحابی تھے نا، اکٹھے ہو کے دعا کی شروع کی، اور صبح جہاد میں جانا ہے، میدان میں اترنا ہے، سمجھ گیا، کہتے کہ ایسا تلوار لگ جائے کہ میری سینے کو سے آر پار ہو جائے اور خون کی فوارے چھوٹے، اور لوگ جب میرے قبر پہ گزرے تو کہے کہ یہ سعید تھا، یہ نیک بخت تھا، اور یہ نیکی کے راستے پہ چلا گیا۔ بھائی ہماری زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری طاقت، ہماری نظر، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا مال، ہماری تعلیم، ہمارے سورسز، جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی نعمت ہے اور امانت بھی ہے، اور یہ آزمائش بھی ہے کہ ہم اس کو اللہ کے منشے کے مطابق، اللہ کے چاہت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، یا اپنی خواہش نفس کے
مطابق استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر کروڑوں اور بے شمار درود اور سلام ہو. آپ ہمارے لیے اتنی زبردست سنتیں، اتنی زبردست ہدایات، اتنی زبردست احادیث کہ ایک ایک حدیث پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اب میں آپ کو ایک بتاؤں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ کتنا مختصر حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسری مسلمان کی عزت، ناموس اور زندگی اور مال جان محفوظ رہے. اگر اس ایک حدیث کے اوپر ساری دنیا عمل کر لے، دنیا جنت بن جائے گی. پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کے اندر اتنی طاقت ہے، ایک حدیث پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا جنت بن جائے گی. تو آپ حضرات جن کی یاد میں بیٹھے ہیں یقیناً اچھے لوگ ہوں گے، یقیناً نیک لوگ ہوں گے، اور لوگوں کا احساس، میں تو کہتا ہوں کہ جو آدمی رشتوں کا خیال نہیں کرتا ہے، جو پڑوس کا خیال نہیں کرتا ہے، اس کا روزہ نماز بھی بیکار ہے. اس کی جو ہے نا یہ بیکار ہے. اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو ہمارے معاشرے کو ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور انسانوں کو ہماری ضرورت ہے اور ہماری ان کو ضرورت ہے. تو یہ معاشرہ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ اس خوشی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو خوش کرے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے. اللہ پاک کو یہ چاہیے، اللہ یہ چاہتا ہے. تو یقیناً اچھے لوگ ہوں گے. اور آپ حضرات تذکرہ فرما رہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے ان کے حق میں، اور یہ 3 قرآن شریف ختم کیے ہیں، تو درود شریف سب سے پہلے پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یہ حضرات شکیل احمد مرحوم صاحب، احمد نبی مرحوم صاحب، غلام نبی مرحوم صاحب، ارشد مرحوم صاحب، رؤوف میمن مرحوم صاحب، جناب اقبال میمن مرحوم صاحب، جناب محمد ظہور قائم خانی مرحوم، والدہ ذوالفقار صاحب، جناب محمد انیس مرحوم، والد جنید صاحب. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی تلاوت کو ان کے حق میں
اور خاص کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں، صحابہ کرام اہل بیت کے حق میں، اور خصوصاً ان حضرات کے حق میں جو مرحومین ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ الہ العالمین ان کی نیکیاں اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الہ العالمین ان کی گناہوں کو معاف فرما لے۔ الہ العالمین ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ایمان والے مرحومین جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اس دنیا سے گئے ہیں، سب کے حق میں یہ قرآن کریم کی تلاوت قبول فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی درجات بلند فرما۔ مرحومین کو یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، قبر سے اٹھتے وقت الہ العالمین عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما پینا، ہم سب کو نصیب فرما۔ خاص کر کے فلسطین کی شہداء کے لیے الہ العالمین ان کی شہادت کو بلند اور اعلیٰ مرتبے کے ساتھ قبول فرما۔ الہ العالمین ان کی مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی زخمیوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین ان کی دشمنوں کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین روئی زمین سے ان کا خاتمہ فرما۔ الہ العالمین فلسطین کی بیت المقدس کی حرمین شریفین، مدینہ، مکہ اور دنیا بھر کے مساجد، مدارس، دینی مراکز، دین کی نام لیوا جتنے لوگ ہیں، الہ العالمین انہیں غلبہ عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما، انہیں طاقت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے رشید بھائی جنہوں نے اس پروگرام کا خاص طور پہ آپ کے ساتھ مل کر کے انعقاد کیا ہے، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کی دین اور دنیا دونوں کی حفاظت فرما۔ میجر ہاں دنیا آخرت دونوں میں ان کی مدد فرمائے۔ اللہ دین اور دنیا کی اس تمام مجلس والوں کو اور تمام ایمان والوں کو میری دعا ہے کہ جو خیر نبی علیہ السلام نے مانگی ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ الہ العالمین جن شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور سے ہم سب کی اور خصوصاً آپ کی سوسائٹی والوں کی حفاظت فرما۔ فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ایمان اور ہماری جانوں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے اہل و عیال کے ہر طرف سے نگہبانی فرما، اور ہماری دعاؤں کو یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور۔ خالد شفیع صاحب شبلی صاحب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ شاہد صاحب کے لیے دعا کرے، ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس طرح کے مجالس کو منعقد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ان کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو
بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. اللہ اس کا دنیا آخرت میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور بھی جتنے حضرات ہیں جتنی محنت کی ہے، ہاں الہ کاوشی دین اور دنیا دونوں کے لیے کارآمد فرمائے. آخرت کے لیے، مرتے وقت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ آپ کا دعا کے بعد تھوڑا سا روزہ کھولنے کا انتظام کیا گیا ہے.